رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الداعمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زارني أو زار أحدا من ذريتي فزرته يوم القيامة فأنقذته من أحوالها. مختصر سی یہ گفتگو آداب زیارت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمارا شمار ایک ایسی قوم میں سے کیا ہے کہ جس کے عقائد اجازت دیتے ہیں اس بات کی کہ وہ انتقال کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کی زیارت کر سکتا ہے، عام مومنین کی زیارت کر سکتا ہے، اور جب وہ عام مومنین کی زیارت کی اجازت دیتا ہے تو اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر اہل بیت میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی زیارت کر سکتا ہے، اور نہ صرف زیارت کر سکتا ہے بلکہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار آل محمد زندگی میں، اپنی حیات میں کسی اپنے پاس آنے والے کو فائدہ پہنچاتے تھے، بالکل اسی طریقے سے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی قبور سے اسی طریقے کا استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیاوی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، بلکہ جس روایت کو سرنامہ کلام میں پڑھا گیا، خطبے میں پڑھا گیا، کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص میری زیارت کرتا ہے یا میرے اہل بیت میں سے کسی کی بھی زیارت کرتا ہے تو اس کا ایک کم از کم حق مجھ پر ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ وہ میری زیارت کے لیے آیا ہے یا میرے اہل بیت میں سے کسی کی زیارت کے لیے آیا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا، اور جب میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا تو ایک کام ضرور کر کے جاؤں گا۔ وہ کام یہ ہے کہ وہ پریشانیاں جو میدان قیامت میں اس کو ہو رہی ہوں گی، ان تمام سے اس کو نجات دینے کے بعد میں اس سے رخصت چاہوں گا۔ صرف یہی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں اہل بیت کی زیارت کرنے کے، آل محمد کی زیارت کرنے کے، کہ جو انسان کو زندگی میں بھی حاصل ہوتے ہیں، زندگی کے بعد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اہم زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اور اگر روایات کی طرف دیکھا جائے تو امام حسین سے زیادہ اہم زیارت امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی زیارت ہے، لیکن علیہ السلام، لیکن روایت کے اس اختلاف سے قطع نظر ہمارے لیے ہر امام کی زیارت مہم ہے، اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ زندگی میں جتنی دفعہ ہو سکے ائمہ اطہار کی زیارت پر جا سکیں، بلکہ خود ائمہ اطہار یہ چاہتے تھے کہ انسان بار بار ابا عبداللہ امام حسین کی زیارت پر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق کا ہمارے پاس قول ہے، وہ ایک غلط فہمی کہ جو عموماً ہمارے بہت سارے شیعہ افراد کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے کہ کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے، بار بار کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ حج نہیں ہے کہ جو انسان پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، یہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں امام صادق کہہ رہے ہیں مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین، جاؤ ہمارے شیعوں کو حکم دو۔ کس چیز کا حکم دے؟ امام حسین کی زیارت پر جانے کا حکم دے۔ مولا کتنی دفعہ حکم دینا ہے؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ؟ تو امام کی روایت یہ نظر آتی ہے، حدیث یہ نظر آتی ہے کہ اگر تم امیر ہو، استطاعت رکھتے ہو، تو سال میں 2 دفعہ امام حسین کی زیارت پر جاؤ، اور اگر تم غریب ہو، استطاعت نہیں رکھتے 2 دفعہ جانے کی، تو کم از کم 1 دفعہ امام حسین کی زیارت پر جاؤ، اور اگر تم اتنے زیادہ نادار ہو، اتنے زیادہ غربت میں گرفتار ہو کہ 1 دفعہ بھی نہیں جا سکتے ہو، تو قرض لے کر امام حسین کی زیارت پر جاؤ۔ امام رضا اس بات کی ضمانت لے رہے ہیں کہ میں تمہارے قرض کو ادا کرنے کا ضامن ہوں، جاؤ امام حسین کی زیارت پر جاؤ۔ بلکہ ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، حال احوال پرسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد
امام سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں رہتے ہو؟ وہ بتاتا ہے مولا میں اس طریقے سے اس جگہ پر رہتا ہوں۔ کہا اچھا تمہارے اور امام حسین کی قبر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ مولا تقریباً میرے اور امام حسین کی قبر کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ تو ایک حسرت بھری آواز میں امام اس سے کہتے ہیں کہ پھر تو تم روز امام حسین کی قبر پر جاتے ہوں گے۔ وہ افراد کے جو کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ جانے کی بھی کیا ضرورت ہے، امام کو جا کر یہ بات کہیں، امام سے جا کر یہ بات پوچھیں۔ جو امام سکھا کر گئے ہیں، جو امام بتا کر گئے ہیں، وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ کی عقل تک پہنچا ہے، جو آپ کی عقل سمجھ پا رہی ہے۔ امام سے پوچھ رہا ہے کہ مولا، نہیں، امام کو جواب دے رہا ہے کہ نہیں مولا میں نہیں روز تو نہیں جاتا ہوں۔ کہا اچھا تو پھر کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہوگے؟ کہا نہیں مولا ہفتے میں بھی ایک دفعہ نہیں جاتا، مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں جاتا، سال میں ایک دفعہ بھی نہیں جاتا، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-3 سال گزر جاتے ہیں میں نہیں جاتا۔ یہ شخص کے جو جواب دے رہا ہے اس کی شرمندگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر جواب پر۔ یہاں سے امام کے سوال میں، ہر سوال میں تعجب کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ کتنے جفاکار ہو تم لوگ، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو روزانہ امام حسین کی زیارت پر جاتا، امام حسین کی زیارت کرتا، واپس آ جاتا، اسے وطن قرار نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے مولا، آپ اسے وطن کیوں نہیں بناتے؟ تو پھر ایک روایت آتی ہے ہمارے پاس کہ جاؤ امام حسین کی زیارت کرو اور اس کے بعد واپس آ جاؤ۔ صحابی نے سوال کیا کہ مولا کیا جو چیزیں حج پر ہم لوگوں پر واجب ہیں، کیا وہی تمام چیزیں ہمیں ان تمام چیزوں کا کیئر کرنا ہے، ان تمام پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے کہ جو حج پر ہم فالو کرتے ہیں؟ امام جواب دے رہے بالکل، جس طریقے سے تم حج پر بہت ساری باتوں کا خیال رکھتے ہو، بہت سارے اعمال انجام دیتے ہو جو اچھے ہیں، بہت سارے اعمال سے دور رہتے ہو، لغویات سے دور رہتے ہو، فضولیات سے دور رہتے ہو، کھانے پینے میں پرہیز کرتے ہو، اپنے آپ کی طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں امام حسین کی زیارت میں بھی ہیں۔ بلکہ جس طریقے سے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی تم اعمال حج سے فارغ ہو جاؤ مکے کو چھوڑ دو، کیونکہ اب تم مکے کے احترام کو برقرار نہیں رکھ پاؤ گے، بالکل اسی طریقے سے امام حسین کی زیارت پر جاؤ، اور زیارت پر جانے کے بعد وہاں پر اپنے تمام تر حاجتوں کو پیش کرو۔ یہ بھی ایک غلط فہمی یہاں پر کہ ہم جا رہے ہیں مولا حسین کی زیارت پر تو کیا مانگیں ان سے اور کس طریقے سے مانگیں اور کیا مانگنا چاہیے اور کیا مانگنا، ہر چیز انسان چاہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو انسان کے ماں باپ سے بھی زیادہ بلند ہے، بلکہ ہم روایت میں کہتے ہیں، ہم زیارتوں میں کہتے ہیں بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اتنی اہم شخصیت ہے، انسان جتنا چاہ سکتا ہے، جو مانگ سکتا ہے، اپنی تمام تر مشکلات ان کے سپرد کر دے، اپنی تمام تر دعائیں ان کے سپرد کر دے، گفتگو کرے، اپنی پریشانیاں امام سے ڈسکس کرے، اپنی باتوں کو امام سے ڈسکس کرے، اپنے آگے کے فیوچر پلانز کو امام سے ڈسکس کرے، امام کو بتائے، امام سے رہنمائی لے، ہر چیز امام کے سپرد کر دے۔ جس طریقے سے انسان اپنے بڑوں سے مشورہ لیتا ہے، تمام چیزیں ان کے سپرد کر دیں۔ یہی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں، اگر انسان جا کے زیارت کا ترجمہ پڑھے تو اسے ملے گا کہ یہ ساری باتیں ہم زیارت میں پڑھ رہے ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں امام کے سپرد کرے اور پورے سکون کے ساتھ واپس آئے۔ اور اس کے بعد امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب تم قبر حسین سے دور چلے جاؤ، کیوں؟ کیونکہ اب تم احترام قبر ابا عبداللہ کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جو امام چاہتے ہیں ہم سے۔ اصل موضوع کہ جس پر گفتگو کرنا تھی کہ جب انسان جانتا ہے کہ کتنے زیادہ فضیلتیں ہیں، کتنی زیادہ اہم ہیں یہ تمام زیارتیں آل محمد کی، کسی کی بھی، چاہے وہ سامرہ ہو، چاہے وہ قاسمین ہو، چاہے وہ مشہد ہو، چاہے وہ جنت البقیع ہو، کسی بھی امام کی زیارت پر جائے گا تو وہ اہم ترین زیارتیں ہیں اور اس کو بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہوں گے جو روایتوں میں آئے ہیں اور عموماً لوگ اسے سنتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن کیا ان زیارتوں کے کچھ آداب ہیں، کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں کہ جن کو فالو کرنا ہے؟ جب انسان یہ جان چکا ہے کہ سامنے میں جس کی زیارت پر جا رہا ہوں وہ کس شخصیت کا مالک ہے، وہ کون ہے، اس کی معرفت ہے، وہ امام وقت ہے، وہ ائمہ اطہار میں سے ہے، یہ جان چکا ہے، اس کا اس پر یقین ہے، اور یہ بھی اسے معلوم چل چکا ہے جو کہ روایتوں میں ہے کہ امام کی نگاہ میں اس کی کیا ویلیو ہے۔
جب امام حسین کی زیارت پر جا رہا ہے مثال کے طور پر، تو باقی تمام ائمہ اسے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، زائرین ابا عبداللہ کو کس اہتمام کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، کس عزت و اکرام کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، کس طریقے سے ائمہ ان لوگوں کا احترام کر رہے ہیں کہ جو امام حسین کی زیارت پر جا رہے ہیں۔ اسے اپنی ویلیو بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ امام ائمہ میں سے کسی کی زیارت کرنے جا رہا ہے تو اس کی کیا ویلیو ہے اس امام کی نگاہ۔ اسے سامنے جس کی زیارت کرنے جا رہا ہے اس کی بھی امپورٹنس، اس کی بھی اہمیت، اس کی بھی قدر و منزلت پتہ ہے۔ تو اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان جو جب اندازہ ہو گیا ہے کہ سامنے والا بھی اہم ہے، میں بھی اس کی نگاہ میں عزت کا حامل ہوں، تو پھر میں کس طریقے سے پروٹوکولز کو فالو کرتا ہوا جاؤں۔ جو ہمارے پاس مختلف آداب آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے، بہت طویل بھی نہیں ہے اور بہت مختصر بھی نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر یہ سارے مستحبات ہیں، یہ سارے رجا کی نیت سے انجام دینے، تو انسان کوشش کرے کہ جتنوں کو بھی انجام دے سکتا ہے اتنے ان اعمال کو انجام دے۔ سب سے پہلا عمل جو روایتوں میں انجام بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان جس دن نکلنا چاہتا ہو اس سے 3 دن پہلے روزہ رکھے۔ اب چونکہ روزے کے بہت سارے فلسفے ہیں، ان میں سے ایک فلسفہ جو خداوند متعال نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ روزے کے بہت سارے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ، تو 3 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دے تاکہ اس کے اندر کچھ پاکیزگی کا اضافہ ہو جائے۔ اب چونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا بس تذکر کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی امام حسین کی زیارت پر آتا ہے تو اسے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے، اس کے کان میں آ کر ایک گفتگو کرتا ہے کہ جاؤ اب سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، تمہارے پرانے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ یا قیامت کے میدان میں رسول خدا امیر کائنات، ان کی مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طریقے سے یہ امام حسین کے زائرین کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ لیکن جو غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ امام حسین کی زیارت پر جا سکو، اتنے پاک اور متقی بناؤ کہ امام حسین کی زیارت پر جا سکو۔ پاک اور متقی بننے کے لیے حسین کے پاس آنا ہے، پاک اور متقی بن کر امام حسین کے پاس آ سکتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچنا ہے کہ جب تک میں اس قابل نہ بن جاؤں کہ امام حسین کی زیارت پر جا سکوں تب تک نہیں جاؤں گا، اس سے بڑی احمقانہ سوچ کوئی نہیں ہے۔ یہ دروازہ کھلا ہوا دروازہ ہے ہر آنے والے کے لیے۔ اگر کوئی متقی ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ ائمہ اطہار امام حسین کی زیارت پر جایا کرتے تھے اور گنہگار افراد بھی امام حسین کی زیارت پر جایا کرتے تھے، اور ائمہ اطہار امام ہونے کے باوجود ان گنہگار افراد کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسین کا ظاہر ہے۔ تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے گا کہ امام حسین کی زیارت فقط وہ افراد کیا کرتے ہیں کہ جو متقی ہوا کرتے ہیں۔ جائیے، بار بار جائیے، جس قدر ہو سکتا ہے۔ امام حسین میں روایت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ کتنی مرتبہ شدت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ بار بار امام حسین کی زیارت پر جائے۔ دوسرا ادب جو زیارت سے پہلے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ افراد اسے فالو کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی کے ساتھ، کہ اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں سے معافی مانگ کے جائے۔ یقیناً ہم انسان ہیں اور بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں انجانے میں، جان بوجھ کر۔ انسان ان تمام گناہوں سے معافی مانگے ان لوگوں سے کہ جن کو اس نے ناراض کیا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور اضافہ جس کی میں نے گفتگو کی تھی، وہ اضافہ کیا ہے؟ وہ اضافہ یہ ہے کہ انسان ان تمام لوگوں کو معاف بھی کرے کہ جن سے وہ ناراض ہے۔ دونوں کا کیا فلسفہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ مشہور و معروف واقعہ ہے ابراہیم جمال کا۔ ہارون کا ایک وزیر علی بن یقطین، اس کا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ وہ امام سے ملنے جاتا ہے، امام موسی جعفر سے، اور جب پہنچتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، امام ملاقات کی اجازت نہیں دیتے، 2-3 دن گزر جاتے ہیں، وہ اپنا گناہ پوچھتا ہے۔ طویل واقعہ، میں مختصر کر کے صرف اپنی جو بات مجھے بتانی ہے اس تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ امام سے پوچھتا ہے، امام بتاتے ہیں کہ ابراہیم جمال کو جانتے ہو؟ کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا تم سے ملنے آیا تھا ہمارا شیعہ، تم نے اس سے ملاقات کا منع کر دیا تھا۔ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں شرمندہ ہوں، اور انشاءاللہ جب میں واپس جاؤں گا اپنے وطن، اپنے شہر، تو میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا، معافی بھی مانگوں گا۔ کہا نہیں، جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگتے اور وہ تمہیں معاف نہیں کر دیتا، ہم تمہیں اپنی زیارت نہیں کریں گے۔ ہم سب
ائمہ اطہار کی زیارت پر جا رہے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم امام کو سلام کریں گے اور امام ہمیں جواب دیں گے، ایسے ہی جواب دے دیں گے یا ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ یہ وہ جواب ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، کیا کریں گے تو امام ہمیں جواب بھی دیں گے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے امام کے پاس، امام سے طریقہ بتاتے ہیں، بطور اعجاز اس بندے کے گھر پہنچتا ہے ابراہیم جمال کے، اور جب جانے کے بعد جو ہے وہ اس سے پوری گفتگو کرتا ہے، اسے معافی مانگتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اب امام وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، مجھے ثبوت چاہیے۔ کیا ثبوت چاہیے؟ اپنے ایک گال کو، اپنے ایک رخسار کو زمین پر رکھتا ہے، دوسرے رخسار پر حکم دیتا ہے ابراہیم جمال کو کہ اپنے پیر کو رکھو اور رگڑو، اتنا کہ میرے دونوں گالوں پر نشان آ جائے تاکہ میں امام کو دکھا سکوں۔ واقعہ مکمل ہوتا ہے، یہ دوبارہ امام کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے دروازے پر امام کھڑے ہیں اس کے استقبال کے لیے، کیونکہ اس نے شیعہ سے معافی مانگی جس کا دل دکھایا تھا۔ تو جب ہم جا رہے ہیں سفر پر تو ہر ایک سے معافی مانگے، یقیناً کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، ہم امام سے ملنے جا رہے ہیں تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ امام ہمیں استقبال کریں، ہماری زیارت کا، ہمارے سلام کا جواب دیں۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ جتنوں کو ناراض کیا ہے، جن کے دلوں میں علی کی محبت تھی، جتنوں کو ناراض کیا ان سب سے معافی مانگنی ہوگی۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ ہم ان لوگوں کو معاف کریں کہ جن لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ کیوں یہ بہت زیادہ اہم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں علی بن ابی طالب کی محبت ہے، اگر انسان اس نیت کے ساتھ اس کو معاف کر دے کہ میں امام کے پاس جا رہا ہوں، اے امام، امیر کائنات کی محبت میں نے اسے معاف کیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، میرے ہر گناہ سے جو خداوند متعال کی بارگاہ میں لکھا ہے صرف نظر کر دیجئے گا۔ یہ روایتوں میں آیا ہے، یہ عرفاء علماء بیان کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اس کے بعد انسان صدقہ دے کر گھر سے اپنے باہر نکلے، چونکہ ایک متبرک سفر کے لیے جا رہا ہے تو کوشش کرے اس پورے سفر کے دوران جتنی کم گفتگو ہو سکے اتنی کم گفتگو کو انجام دے، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کو انجام دے۔ اور اب یہاں پر چونکہ کچھ فرق ہے امام حسین کی زیارت کے آداب میں اور اب باقی ائمہ اطہار کی زیارت کے اعتبار سے، جو دو امپورٹنٹ فرق بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کہ انسان کسی بھی امام کی زیارت پر جا رہا ہے، غسل کر کے جائے، پاک و صاف کپڑے پہن کر جائے، خوشبو لگا کر جائے، لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے بطور خاص حکم دیا جاتا ہے کہ فرات سے غسل کر کے جائے، فرات کے پانی سے، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے پروردگار عالم کی اس نے زیارت کی ہے عرش پر جا کر۔ اور دوسری چیز کہ یہاں پر جب وہ زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو خوشبو کو نہ لگائے، پاک و صاف کپڑے نہ پہنے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ایسے جاؤ کہ جیسے کوئی مصیبت میں گرفتار، کوئی پریشان حال شخص ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی زیارت پہ، امام حسین کی جس شخص کی زیارت پر تم جا رہے ہو، یہ غمگین اور پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ آج بھی اس کی قبر پر بے شمار فرشتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جن کے بالوں پر خاک ہے اور جو گریہ کر رہے ہیں حسین کے قتل پر۔ تو جب تم جاؤ تو تمہارا حال، تمہارا احوال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ان فرشتوں کا حال ہے، تاکہ تم میں اور ان فرشتوں میں مماثلت قائم ہو سکے۔ تو باقی ائمہ کی زیارت پر جب جائے، باوقار طریقے سے جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو کو لگائے، لیکن جب امام حسین کی زیارت پر جا رہا ہے تو بطور خاص اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے تیار کرے، جس حال میں آیا ہے سفر سے اسی حال میں، اسی گرد آلود کپڑوں کے ساتھ، اسی غرد آلود چہرے کے ساتھ، بالوں کے ساتھ امام حسین کی زیارت پر جائے۔ اور باقاعدہ دعا ہے امام صادق کی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے چہروں کو سورج کی گرمی نے تپا دیا ہے، بدل دی ہے ان کی رنگت، کیونکہ وہ امام حسین کی زیارت پر جا رہے ہیں۔ جن کے بال مٹی غرد آلود ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ امام حسین کی زیارت پر جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا بھی آئی ہے۔ اس کے بعد جب انسان سفر پر جاتا ہے تو یقیناً ضروریات زندگی ہے کہ وہ کھانا تناول کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور ادب چھوٹا سا، اور وہ چھوٹا سا ادب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ ان تمام کھانوں سے پرہیز کرے کہ جو کھانے مصیبت زدہ لوگ نہیں کھایا کرتے۔ اب یہ ہر معاشرہ اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے کہ کون سے ایسے کھانے ہیں کہ جو مصیبت زدہ افراد نہیں کھایا کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا معاشرہ مختلف ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا معاشرہ اس سے مختلف ہو، امریکہ کا، UK کا معاشرہ سے مختلف ہو، عراق کا معاشرہ، ایران کا معاشرہ سے مختلف ہو۔ تو ہر معاشرہ اپنے اعتبار سے دیکھے گا
کہ وہ کون سی غذائیں ہیں کہ جو غذائیں مصیبت زدہ افراد نہیں کھایا کرتے. تو جب امام حسین کی زیارت پر جا رہا ہے تو ان تمام غذاؤں سے، ان تمام مشروبات سے پرہیز کرے. بطور خاص جس چیز کا ذکر آیا روایت کے اندر وہ ہے حلویات، کہ انسان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرے. اور جس طریقے سے انداز ہے روایت کا، وہ انداز یہ ہے کہ اگر تم اپنی باپ کی قبر پر جاتے تو کیا اپنی باپ کی قبر پر ان چیزوں کو لے کر جاتے؟ تو یہ امام جواب دے رہے ہیں، اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں پوچھنے والے کو کہ جو پروٹوکول تم اپنے اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے باپ کی قبر پر فالو کرتے ہو، کم از کم اس کا خیال رکھو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتے ہوئے. جب انسان وہاں جاتا ہے تو یہ یقیناً تذکر کی بات ہے فقط کہ انسان نمازوں میں غفلت نہ برتے. جتنے بھی اعمال روایتوں میں آئے ہیں ان تمام اعمال کو پوری لگن، کیونکہ چند دنوں کا یہ سفر ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی دنیا میں پلٹ جانا ہے، اپنی زندگی میں پلٹ جانا ہے. تو پوری لگن کے ساتھ، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جس بھی امام کی قبر پہ کھڑا ہوا ہے اسے سلام کرے. زیارتیں بے شمار ہیں، ہر امام کی مختلف زیارت ہے، لیکن جس زیارت کو میں عموماً کہتا ہوں کہ اس زیارت کو بطور خاص پڑھائے اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی پڑھے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ چونکہ یہ زیارت جس کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں زیارت جامعہ کبیرہ، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے تعلیم کی ہے. تو چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھے اور دیکھے کہ جب امام حسن عسکری اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے ائمہ اطہار کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ممبروں پر جب کوئی فضیلت بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ فضیلت جیب سے بنائی گئی ہے یا واقعتاً ائمہ اطہار میں یہ فضائل تھے. اس زیارت جامعہ کبیرہ کو کم از کم ایک دفعہ ہر امام کی جس بھی امام کی زیارت پر جا رہا ہے ایک دفعہ ضرور پڑھے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھے تاکہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو، اسے سمجھ میں آئے کہ یہ جس ہستی کی بارگاہ میں آیا ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہستی ہے. اور اس کے بعد جب واپسی کا سفر طے کر رہا ہے الوداع کرے. الوداع کے اندر بہت اہم ترین چیز ہے، بہت سارے آداب میں نے فقط ان آداب کو بیان کیا ہے کہ جو آسانی سے انسان فالو کر سکتا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب وداع کرے تو وداع کے لیے بطور خاص ہر امام کی وداع کے لیے کے اندر ایک مشترک جملہ ہے جسے میں آپ کے سامنے اردو میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اسے دل میں دہرا سکیں جب آپ وداع کی جملے پڑھیں کہ اے امام، ہماری اس زیارت کو آخری زیارت مت قرار دیجیے گا، جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمیں بار بار اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا. اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین موجود ہیں اور پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، اور جو جہاں کہیں بھی موجود ہیں انہیں کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تمام ائمہ اطہار بطور خاص امیر کائنات علی بن ابی طالب اور سید الشہداء ابا عبداللہ کی زیارت سے مشرف فرما. جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کی مشکلات کو حل فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان کے اعوان و انصار میں سے ہوں بلکہ ان کی زیر سرپرستی امام حسین کی زیارت کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.